اگر آپ کے بچپن کی بات کی جائے تو میرے موکل نے بتایا کہ آپ بہت زیادہ ڈرپوک تھیں. ہاں تھی، میں بہت ڈرپوک تھی. آٹا گوندھ لیتی ہیں آپ؟ مجھے نہیں آتا آٹا گوندنا. ہاں مگر آتا ہے بٹ گوندتی نہیں ہوں. کیونکہ میرے موکل نے بتایا کہ آپ کو آٹا گوندنا نہیں آتا. نہیں آتا ہے بٹ گوندنے کی ضرورت نہیں پڑی. پسند کی آپ کی شادی تھی یا پسند تھے؟ جہاں تک میرا موکل ہے مجھے بتا رہے، پہلے میری سن لیں. انہوں نے آپ کو پرپوز کیا، آپ نے کہا میں گھر والوں کی مرضی سے پوچھ کے بتاؤں گی. ہاں ایسے ہی ہے نا. آپ بڑی ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں پر آپ نہیں بنی، MNA بن گئی. یہ کیسا واقعہ تھا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئیں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، نہیں بنی. اور اکثر یہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر انجینئر اور لائر نہیں بنتے وہ پھر آخر میں پولیٹیشین بن جاتے ہیں. شاپنگ کا آپ کو شوق نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بیٹیوں کو آپ لے کے دیتی ہیں چیزیں. دیکھیے شاپنگ کا مجھے شوق ہے مگر موقع ایک تو نہیں ملتا. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیورٹی پہ بچے ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ نے عورتوں کی بات کی، میرے دل کو چھو گئی. آپ ایسا قانون کیوں نہیں لے کے آتی کہ جو مرد ہے وہ ہر مرد 2 شادیاں کرے تاکہ مرد خوش ہو اور جلد سے جلد، یعنی کہ 18 سال کا بچہ ہو وہ شادی کر لے. ہم لوگ 30 سال میں پہنچ جاتے، شادی نہیں ہوتی. ایسا قانون آپ لائیں. اب آپ نے اپنے دل کی بات کی. دیکھیں مرد کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. 2 شادی ہو جائے گی تو وہ ساری دونوں خبیث لگنے لگیں گی اسے، پھر اس کو 2 دوسری چاہیے ہوں گی. فلموں ڈراموں میں آپ نے خود کیوں نہیں کام کیا؟ آپ جیسے چہرے تو فلموں ڈراموں میں اچھے لگتے ہیں. مجھے جب میں کالج میں تھی تو مجھے آفر ہوئی تھی ایک سیریل کی اور اس وقت ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے مگر اجازت ہی نہیں ملی گھر سے. افسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. السلام علیکم جی. دا رانجھا شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تبسم ریاض رانجھا، اور آج جن خوبصورت مہمان سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو MNAs ہیں وہ باقی سب پارٹیز سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں. اور آج بھی جن MNA سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ خوبصورت تو ہیں ہی، پر ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں. MNA پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں اور غزالہ سیفی بھی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیسی ہیں آپ؟ میں بہت اچھی ہوں، یہ کبھی کبھی بہت بری بھی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے ان خوبصورت آنکھوں کا کیا راز ہے؟ یہ تو آپ کو اپنے ماں باپ سے ملتی ہیں، والد سے ملی اور انہوں نے نام رکھا پھر میرا غزالہ، کہ بڑی آنکھوں والی بچی پیدا ہوئی تو اس کا نام رکھ دیا غزالہ. اور حالانکہ بہت وہ بھی تھا کہ نہیں دوسرا کوئی نام رکھا جائے بٹ انہوں نے انسسٹ کیا کہ یہی نام رکھا جائے تو وہی رہا. تو یہ میک اپ اتنا کرنا کتنا ٹائم لگاتی ہیں؟ ایک MNA کو کتنا ٹائم لگتا ہے میک اپ کرنے میں؟ ہم تو اتنے فاسٹ اب ہو گئے ہیں نا، کیونکہ کبھی کراچی، کیونکہ میرا تعلق کراچی سے، تو کراچی ہوں تو کبھی اسلام آباد، کبھی پارلیمنٹ میں ہیں تو کبھی کسی اور میٹنگ میں، کبھی آفس میں. تو میک اپ میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. ہر چیز آرگنائزڈ ہے الحمدللہ، ہر چیز جگہ پہ ہوتی ہے تو عادت ہے آرگنائز رکھنے کی چیزوں کو، تو اس لیے اتنا ٹائم نہیں لگتا، بہت جلدی تیار ہوتی ہوں میں. اگر آپ کے بچپن کی بات کی جائے تو میرے موکل نے بتایا کہ آپ بہت زیادہ ڈرپوک تھیں. ہاں تھی، میں بہت ڈرپوک تھی. اور ایک دفعہ اسمبلی میں کسی نے تو ہماری کوئی چیزیں اگر گر جاتی تھیں یا کھو جاتی تھیں تو اسمبلی میں اناؤنسمنٹ ہوتا تھا، تو ایک میرا رومال گر گیا تھا. اس زمانے میں ہینکچف کا زمانہ تھا، ٹیشو پیپرز کا زمانہ نہیں تھا. تو میرا ہینکچف گر گیا اور وہ پرنسپل نے وہاں اسمبلی میں اناؤنس کیا کہ ہوز ہینکچف از دس. میرا ہی تھا مگر مجھے رونا آ گیا کہ مجھے وہاں جا کے لانا پڑے گا. تو آئی واز ویری شائے اور بہت ڈرپوک اور شرمیلی تھی میں بہت زیادہ. بہت اوور کم کرنی پڑی یہ ساری چیزیں اس سے نکلنے کے لیے اور بولڈ ہونے کے لیے اور دنیا کو ایک اور شکل دکھانے. ابھی بھی کئی دفعہ ڈر لگتا ہے بہت ساری چیزوں سے، کیونکہ اندر کی جو ایک پرسنالٹی آپ کی ایک ہوتی ہے وہ رہتی ہے آپ کے ساتھ. مگر میں نے بہت کوشش کر کے اپنی ان ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کیا، کیونکہ میں بہت سارے لڑکوں کے بیچ میں پلی تھی. میرے چچا رہتے تھے ساتھ ہمارے، اور پھر میرے بھائی تھے 2 اور میرے کزنز بھی لڑکے تھے. مگر میرا جو ایک لڑکی کا رول تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا، کیونکہ وہ اپنی گیمز میں مجھے انوالو نہیں کرتے تھے. سنیما دیکھنے جاتے تھے تو میرے والد کہتے تھے نہیں یہ بھی ساتھ جائے گی. تو 7 لڑکوں کے ساتھ میں اکیلی جاتی تھی تو وہ مجھے راستے بھر ڈراتے تھے، ہم تمہیں
پتہ نہیں کون سی ہم فلم دیکھنے جا رہے ہیں, تمہیں ہمارے ساتھ ہی جانا ہے. تو میں کہتی تھی نہیں مجھے نہیں جانا, پاپا نے کہہ دیا تو اس لیے میں جا رہی ہوں. وہاں پہنچتے تھے تو کوئی کامیڈی فلم نکلتی تھی جیری لوئس کی یا کوئی, بٹ سارے راستے وہ مجھے ڈراتے تھے تاکہ میں ڈسکریج ہوں اور ان کے ساتھ اگلی دفعہ نہ جاؤں. بٹ ہر دفعہ میں گئی ان کے ساتھ. کلب ہم جاتے تھے ٹیبل ٹینس یا کوئی بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے, تب بھی وہ ڈسکریج کرتے تھے کیونکہ ان کو اپنی خواتین, ان کی لڑکیاں ہوتی تھیں وہاں پہ جن کے ساتھ انہوں نے کھیلنا ہوتا تھا بیچاروں نے, اور میں کباب میں ہڈی ہوتی تھی ہمیشہ ان کے ساتھ. تو موسٹلی میرا جو چائلڈہڈ گزرا ہے وہ زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ گزرا ہے, اور وہ پروٹیکٹیو بھی تھے میری طرف, اور اتنی پروٹیکشن تھی میری. اور میری اماں جو تھی, میں ان کی بقول لوگوں کی بہت لاڈلی تھی. مجھے بعد میں پتہ چلا لاڈلا کیا ہوتا ہے, کہ کینو بھی نہیں چھیلنا اور سیب بھی نہیں کاٹنا, وہ سب کچھ کٹا ہوا ملے گا, سب کچھ پکا ہوا ملے گا, کمرہ صاف ملے گا, کچھ نہیں کیا. اور پھر جب اپنی ریئل لائف سچویشن میں انٹر ہوئے تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا تھا. بچے بھی ہیں تو بچوں کو بھی دیکھنا ہے, ان کو اسکول بھی بھیجنا ہے, ان کے ٹائمنگز بھی چیک کرنے ہیں, ان کے کھانے بھی وقت پہ ہونے ہیں. تو کافی ٹف تھا. تو میں اکثر اپنی اماں سے کہتی ہوں کہ بھائی اتنا آپ نے کچھ کرنے ہی نہیں دیا, اتنا کچھ, حالانکہ سیکھا سب کچھ, مگر ہاتھ چلانے کی اس طرح اجازت نہیں ملی کہ بھائی تمہیں سب ہوا ملے گا. تو وہ ذرا سا مشکل ہوا سب کچھ خود کرنے میں. حالانکہ میرے شوہر بھی کوئی اتنے وہ نہیں ہیں شوقین کہ گرما گرم کھانا ملے یا گرما گرم روٹی ملے, کوئی شوق نہیں ہے, مگر مجھے خود شوق تھا کہ میں چیزیں خود کروں. تو میں نے کی بہت ساری چیزیں. آٹا گوندھ لیتی ہیں آپ؟ مجھے نہیں آتا آٹا گوندنا, ہاں مگر آتا ہے بٹ گوندتی نہیں ہوں. کیونکہ میرے موکل نے بتایا کہ آپ کو آٹا گوندنا نہیں آتا. نہیں آتا ہے بٹ گوندنے کی ضرورت نہیں پڑی, خود ہی گوندا ہوا مل جاتا ہے. گوندا حتیٰ کہ گوشت کے پیکٹس بھی پیک ہوئے ہوئے آتے تھے گھر پہ. کبھی گوشت بھی نہیں دھویا تھا, ابھی کچھ سالوں سے دھو رہی ہوں گوشت. شادی کے بعد؟ شادی کے بعد بھی نہیں دھویا, اب بھی یہ کچھ سالوں سے بس یہاں پہ کیا, ورنہ نہیں کیا. پسند کی آپ کی شادی تھی یا پسند تھے؟ جہاں تک میرا موکل ہے مجھے بتا رہے, پہلے میرے سن لیں. انہوں نے آپ کو پرپوز کیا, آپ نے کہا میں گھر والوں کی مرضی سے پوچھ کے بتاؤں گی. ہاں ایسے ہی ہے نا. بیکاز یہ میری بہت بیسٹ فرینڈ کے بھائی تھے اور یہ باہر سے آئے تھے پڑھ کر. تو انہوں نے, میری دوست نے کہا کہ تمہاری شادی جی ایچ سے کرائیں گے. میرا نام اس وقت غزالہ ہاشمی تھا, میرے والد کا نام ہاشمی تھا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا, جو اس وقت ہسبینڈ نہیں تھے, کہ بھائی جی ایچ غلام حسین. اس نے کہا نہیں وہ غزالہ ہاشمی. اچھا, تو یعنی وہ جو نقلیں اتارتی, تو میں بہت مشہور تھی نقلیں اتارنے میں بچپن سے, اور اکثر برتھ ڈے پارٹیز میں ہم لوگ ایز اے گروپ بیٹھ کے کسی نہ کسی کی نقلیں, حتیٰ کہ یہ تک تھا کہ میری جو ساس تھیں وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ جیسی ان کی کوئی بہن آئیں اور وہ باتھ روم گئیں, جلدی سے نقل اتارو. تو میرا یہ کام تھا, اور وہ واپس آئیں دوسری گئیں تو ان کی نقل اترواتے تھے یہ لوگ. تو بہت میں اس طرح کی چیزوں میں تھی, اور بالکل صحیح نقل اتارتی تھی. حتیٰ کہ میں مائک پہ امیتابھ بچن کی آواز نکالتی تھی. اس زمانے میں امیتابھ بچن ایک ہیوی آواز والا آدمی, اور میں ایک لڑکی. ابھی لیٹسٹ آپ کن کی نقل اچھی اتار لیں گے؟ عمران خان کی. نہیں, عمران خان کی میں نقل نہیں اتار سکتی. میں نے اپنی ٹیچرز کی بڑی نقلیں اتاری. کبھی کبھی یہ ہوا کہ کیمسٹری کی ٹیچر کا کچھ ہم نے اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کیے اور وہ وائوا ہونا والا تھا اور ہمیں مارکس ملنے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم میری نقل بہت اچھی اتارتی ہو, سو یو کم ٹو دا لیب اینڈ میمک می. میں نے کہا اس سے اچھا کیا موقع ہے بھائی, اگر مارکس بھی صحیح مل جاتے ہیں اور لیٹ ورک بھی لکھا ہوا نہیں ملتا, تو جا کے نقل اتار دی کیمسٹری ٹیچر کی. بڑی خوش ہوئی وہ, اور ہمیں لیٹ ورک کاٹ دیا ہمارا. تو اس قسم کی کافی چیزیں ہوئی لائف میں. بیکاز اچھا لوگ کہتے تھے یو ویری ٹیلنٹڈ, میں سوچتی تھی کون سا اتنا مشکل کام ہے, اس کی نقل اس کی نقل اتارنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. تو اٹ واز فن, اینڈ اس کی وجہ سے بہت دوستیں بنیں. بہت میری دوستیں جو تھیں مجھے پسند کرتی تھیں, اور جب میں نے کالج بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد مجھے کہیں کوئی ملتی تھی تو مجھے رک جاتی تھیں کہ یہ غزالہ ہاشمی. تو وہ جو ایک کانفیڈنس ملتا ہے آپ کو وہ اسکول اور کالج کی ایکٹیویٹیز سے اور اسٹیج ایکٹیویٹیز سے, میرے خیال میں وہ آپ کو بہت دور تک لے کے جاتا ہے. وہی شائع لڑکی جو ڈرتی تھی, وہ اتنی کانفیڈنس. شروع میں تو اسٹیج پرفارمنس, حالانکہ ٹیلنٹ تو تھا, بٹ وہ اسٹیج پرفارم کرتے ہوئے اپنے اسکول کالج میں
کئی دفعہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی اور پرفارمنس ہو رہی ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ سب غائب ہو گیا. تو اور کانفیڈنس آ گیا اور الفاظ کا چناؤ آ گیا. آپ بڑی ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں پر آپ نہیں بنی، MNA بن گئی. یہ کیسا واقعہ تھا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئیں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، نہیں بنی. اور اکثر یہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر انجینئر اور لائر نہیں بنتے وہ پھر آخر میں پولیٹیشین بن جاتے. تو شاید میری ڈیسٹنی یہی تھی. اور مجھے بہت دفعہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سے، جب میں ینگ تھی اور ایسپائرنٹ تھی اور چیزیں کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ تمہیں پارٹی جوائن کرنی چاہیے. مگر میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ مجھے ایک کلین لیڈر کے ساتھ کام کرنا ہے. تو عمران خان مجھے ایک کلیئر اور کلین اور ایک صاف ستھرا لیڈر نظر آیا، جو کرپٹ نہیں تھا، جس نے کوئی ایسا نقصان نہیں کیا تھا اور پاکستان کی بھلائی کے لیے بات کر رہا تھا وہ شخص. تو ٹائم تو بہت لگا، کیونکہ جب انہوں نے پارٹی بنائی تو اس وقت ہمارے والد کے گھر میں ایک چھوٹا سا جلسہ بھی ارینج ہوا تھا 1996-97 میں. آئی تھنک اٹ واز 97. اینڈ بٹ اس وقت بچے بہت چھوٹے تھے تو میں نہیں کر سکتی تھی. بہت ساری چیزیں حائل ہوئیں زندگی میں کہ بہت چیزیں عہدے مل رہے تھے زندگی میں، مگر بچوں کی وجہ سے میں نے بہت ساری چیزیں نہیں لیں. ویمن چیمبر بن رہا تھا تو اس وقت بھی بچے ٹیوشنز جا رہے تھے، گاڑیاں ان کے لیے استعمال ہوتی تھیں، تو ہم اپنے لیے کیسے استعمال کرتے. مگر میں نے جو اپنا پرائم اپنے آپ کو جو ڈیولپ کیا وہ ان مائی ارلی 40s میں نے اپنے آپ کو، جہاں بچے یونیورسٹیز گئے ان کی تعلیم ہو رہی تھی، تو میں اکثر لوگوں سے باتیں ہوتی تھیں تو میں کہتی تھی جیسے یہ 20 سال آگے کا سوچ رہے ہیں، میں بھی 20 سال آگے کا سوچ رہی ہوں. جیسے یہ ان کی سوچ ہے نا اور انہوں نے لرننگ کرنی ہے، ایسی میں نے بھی اسی طرح لرننگ کرنی ہے. کیونکہ ڈومیسٹک لائف اور بچوں کو یہ برنگنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. الحمدللہ بچے قابل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے قابل کر دیا ان کو. کئی دفعہ ان کی رپورٹ کارڈز آتی تھیں تو میں بیٹھتی تھی، میں نے کہا بھائی کیسے ہوگا یہ سب کچھ. پھر میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ جو بچوں کو آپ نے گھوڑا بناتے ہیں نا ریس کا، وہ ہم نے نہیں بنانا. ہم نے اپنے بچوں کو تربیت بھی دینی ہے اور ان کو وہ چیزیں سکھانی ہیں زندگی میں، تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان سے، میں کہتی تم لوگ کنویں کے مینڈک ہو، تم لوگ تو گرامر اسکول میں ہو، تم لوگ امریکن اسکول میں ہو، اس کے بعد باہر کی دنیا میں تعلیم حاصل کرو گے اور بھیجیں گے. ہم نے ہر کوشش کی، اپنے گھر کو بھی ہم نے موگیج کیا کہ بچوں کو تعلیم اچھی مل جائے. اور ہر دفعہ میں اپنی بیٹی سے کہتی تھی ایک ہار کم ہو گیا تمہارے سامان میں سے، ایک ہار کم ہو گیا کیونکہ ہم نے تمہارے باہر پہ خرچہ کیا تھی. ہاں مگر یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے پھر کوشش کی کہ جو بھی ان کی صلاحیتیں ہیں ان کے حساب سے ان کو اوپر لے کے آیا جائے. اور الحمدللہ ایک ڈیسنٹ ماحول میں ان کو جو بھی کوشش ہو. اپنی کوئی پارٹی میں نہیں گئی ایز اے ینگ پرسن، نہ نائٹ آؤٹ کی، نہ پارٹی کی، نہ فن کیا، کچھ نہیں کیا. اسی لیے آپ کے پھر آہستہ آہستہ سیریس ہو جاتا ہے نا آدمی، کیونکہ تربیت کرنی تھی. اگر میں بھی پارٹی کر رہی ہوتی تو میرے بچے کیسے صحیح. اب بچے بھی کئی دفعہ پارٹی کرتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بھائی اگلی جنریشن کا بھی سوچنا ہے تم لوگوں نے، کیونکہ جب ہم اگر خدا نہ خواستہ غلطی نہیں بھی کریں اور اگر اپنے اس جو لیول ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے اس پہ نہ چلیں تو پھر اگلی جو جنریشن ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے مگر ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا لٹل پچرز ہیو بگ ایئرز، چھوٹے چھوٹے سے یہ برتن جو ہیں یہ اونچی ہر آواز سنتے ہیں. تو ہمیں ان کو وہ آوازیں سنانی ہیں. ہم نے غصہ بھی کیا، شور بھی کیا، جس بھی ہم ان سے معذرت خواہ ہیں، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے جب آپ ینگ ہوتے ہیں اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور آپ کو بچے صحیح سے پالنے ہوتے ہیں اور آپ ٹائم کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کئی دفعہ فلیئر اپ ہوتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹس کو بہت کول ہونا چاہیے اور پیرنٹس کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں لیکچرز ہونے چاہیے پریپیئرڈنیس کے لیے کہ جی آپ ماں بن رہی ہیں، آپ کتنی بڑی اس پہ ذمہ داری پہ جا رہی ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں میں فوگو کرنا پڑے گا. یہ باتیں ہم لوگ نہیں کرتے. تو میرے خیال میں جو آگہی ہے نا، اویئرنیس سب سے اہم چیز ہے ہمارے معاشرے میں. کیونکہ جہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اپنا کام صحیح سے نہ کر پائیں، جہاں پر مائیں تربیت کے بجائے صبح 9 بجے سے لے کے اور 1 بجے تک فون پہ بیٹھ جائیں یا مارننگ شوز دیکھیں جہاں پہ میک اپ کی تیاری کا کام بات ہو رہی ہو، تو پھر آپ وہ تربیت جو آپ کے بچوں کو ضرورت ہے وہ آپ کیسے دیں گے؟ ہاں بچوں کے ساتھ آپ ہنسیں بھی، کھیلیں بھی، سوئیں بھی، جاگیں بھی، روئیں بھی، تاکہ بچے آپ کا درد محسوس کریں، آپ ان کا درد محسوس کریں.
اور ماں ہونے کے ناطے میرے خیال میں سب سے جو اہم عورت کا کردار ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیں آپ کو کوئی پالیٹکس میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ شروع کے کچھ سال جو بچوں کے 10 12 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو آپ نے بالکل ڈھانپ کے سنبھال کے پالنا چاہیے، اور اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، پڑھتے لکھتے رہنا چاہیے، لوگوں سے تعلق رکھنے چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے. اگر لکھتے ہیں تو لکھیے، کتابیں آرٹیکلس لکھیے، وہ سب چیزیں کیجیے جو گھر بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد دنیا آپ کے لیے کھلے گی انشاءاللہ، اور آپ بہتر طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں گے. شاپنگ کا آپ کو شوق نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بیٹیوں کو آپ لے کے دیتی ہیں چیزیں. دیکھیے شاپنگ کا مجھے شوق ہے، مگر موقع ایک تو نہیں ملتا. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیورٹی پہ بچے ہوتے ہیں ہمیشہ. اب تیسرے یہ کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے اپنا ایک برانڈ لانچ کیا، تو اپنے ہی کپڑے بنتے تھے، اپنے ہی درزی بیٹھے تھے، اپنا ہی کپڑا بھی ہمارا ویو ہوتا تھا، تو اسی میں سے میں اپنا بنا کے پہن لیتی تھی. تو ہمیں بازاروں میں گول گھومنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو اپنا ہی کپڑا بن جاتا تھا. تو اس لیے اب یہ ہے کیونکہ اپنا برانڈ کلوز کیا ہے، سیاست کی وجہ سے ٹائم نہیں ہے. کوشش پوری جاری ہے کہ ان حالات میں جہاں اکنامک کنڈیشنز لوگوں کی اتنی خراب ہیں، تو امپلائمنٹ بھی دینا جو ہے وہ بھی ایک جہاد ہے آج کے دور میں. تو میں نے پوری کوشش اب کر رہی ہوں کہ اپنی فیکٹری کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کروں، تاکہ جو غریب میرے ورکرز ہیں ان کو سسٹیننس ملے، ان کے گھروں میں روزی روٹی جائے، اور شاید مجھے اس سے کچھ ثواب ملے. اگر میوزک کی بات کی جائے، میوزک کا آپ کو بہت شوق ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی جو گاڑی ہے اس کے اندر اکثر وہ ٹیپ خراب ہوتی ہے، آپ اپنی گاڑی میں سنتی ہیں، بتائیں یہ بات جھوٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے بہت کیونکہ مجھے ڈرائیونگ، میں جب بھی ڈرائیونگ کرتی ہوں، اب تو ڈرائیونگ کا بالکل ٹائم نہیں مل رہا، تو اس وقت میں گانا ضرور سنتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے ریلیکس کرتا ہے. گانا نعتیں ہیں، گانا ہے، میوزک جو ہے وہ ریلیکس کرتا ہے. مگر مجھے لاؤڈ میوزک نہیں پسند. مجھے لیٹسٹ گانے، مجھے میری فرینڈس کہتی ہیں تمہیں یہ لیٹسٹ گانا تم نے کیسے سنا؟ کیونکہ میں بچیوں کے ساتھ، ہم لوگ گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں، بچے ساتھ ساتھ نیا والا گانا کوئی لگایا، انہوں نے ان کے ساتھ گایا. تو جب دوستوں کے پاس پہنچے تو وہ پرانے گانے گا. میں نے کہا بھائی یہ تو لیٹسٹ، میں تو لیٹسٹ سنتی ہوں گانا. بچوں کے ساتھ، جوان بچوں کے ساتھ رہنے سے، ان کے کالیگس کے ساتھ نئے میوزک، نئے گانے اور چیزیں سنتے رہے. جب آپ یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں تو آپ کے فادر نے آپ کو گاڑی لے کے دی تھی. ادھر سے اب تک کا وقت آپ کی ڈرائیونگ بہت سپر ہوگی. ریس لگاتی ہیں، یوں کر کے چلاتی؟ ریس بھی لگائی. چھوٹی سی گاڑی تھی ہماری کراچی یونیورسٹی میں، اکثر و بیشتر گولیاں چل جاتی تھیں کراچی یونیورسٹی کے اندر. تو ہم پیچھے سے ڈگی کھولتے تھے اور لڑکیاں پیچھے لٹک کے بیٹھ جاتی تھیں اور ٹھونستے تھے جتنی آ سکتی ہیں لڑکیاں چلا کے، پھر میں نکالتی تھی. ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز سے فرینڈس بھی تھے جو کہ کراچی یونیورسٹی میں اس وقت پڑھتے تھے، مراکن اور یہ ڈفرینٹ ٹرکش بھی تھے، مراکن بھی تھے، عربس بھی تھے. بہت اسٹوڈنٹس اس زمانے میں، فارن ملیشین تھے، انڈونیشینس تھے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے. تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ جب میں جا رہی تھی، یو ان یور جونٹی جیلپی، تو وہ جونٹی جیلپی میں تیز چھوٹی سی گاڑی بھگاتی ہوئی جا رہی ہوتی تھی. جب بھی ٹیئر گیسنگ ہوتی تھی، یا پہلی دفعہ ٹیئر گیسنگ ہوئی تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ایک دم جلن شروع ہو گئی پانی. تو کراچی یونیورسٹی میں ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ایکسپیرینس کی، اور جو بہت سارے لوگوں سے اتفاق یہ ہوا کہ ایک دفعہ ہم US8 کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ایز اے ڈیلیگیٹ گئی. ایجپٹ اینڈ جارڈن کا ایک ٹرپ تھا جس میں جو اکنامک زونز کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں تھا. تو اس میں پبلک پرائیویٹ سے کافی سارے لوگ گئے. تو وہاں پہ ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، وہ جارڈینین تھے، اور جارڈینینز بہت رسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کی. تو انہوں نے کہا مائی بردرز اینڈ سسٹرز، آئی ہوپ نن آف یو آر فرام پیپلز پارٹی. اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہاں کے جو منسٹرز بھی گئے ہوئے تھے وہ چپ رہے. پھر اس نے کہا کہ میں جو ہوں حیدرآباد جام شورو یونیورسٹی میں نے بھی پڑھا، اور میری بیوی بھی جام شورو یونیورسٹی کی ہی پڑھی ہوئی جو کہ وہیں کی جارڈینین تھی. اور کہنے لگے میں نے ساری تعلیم، سب کچھ ہم نے سب کچھ لرن پاکستان سے کیا. اور پاکستان جو ہے نا، اس کے پاس منرل ریسورس ہے، اس کے پاس ہیومن ریسورس ہے. ہمارے پاس کیوں ہیومن ریسورس نہیں، ہم دنیا سے منگاتے ہیں. آپ کے پاس اپنا ہیومن ریسورس ہے، کتنی بڑی چیز ہے. آئل ہے آپ کے پاس
माउंटेन्स हैं आपके पास, 2 पोर्ट्स हैं आपके पास, कौन सी चीज़ है जिसकी कमी है? आपके पास इतनी बड़ी यूथ है, 70% ऑफ यूथ है आपके पास एक चीज़ की कमी है, वो है गुड लीडर. द डे यू गेट अ गुड लीडर यू विल बी अबव ऑल. तो हमने वो टेक ऑफ करना शुरू कर दिया है. मसाइल हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग ज़रा से रिजर्वेशंस हैं, तनकीद कर रहे हैं वही लोग जिन्होंने हमें गिराया है खड्डे के अंदर. मगर अवाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि उन्होंने वो जो मुश्किल दौर गुजारे हैं, उनसे बेहतर ये वाला मुश्किल दौर है जिसमें अवाम ख़ुद अपने बलबूते पे इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह. फारिग टाइम में ड्रामे देखती हैं, फिल्में देखती हैं, किस तरह वक्त गुजारती हैं? देखिए, फ़ारिग टाइम में मैं बहुत सोचती हूँ, अकेले बैठ के अल्लाह से लौ लगाती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि एक जब अकेला होता है इंसान तो अपनी गलतियों के बारे में भी सोचता है, अपनी इस्लाह भी करता है. मैंने अपनी बहुत कोशिश की अपनी इस्लाह करने की, जो शायद आज से 10 साल पहले मैंने बदतमीज़ियाँ या बेहूदगी अपने हिसाब से जो मैं समझती हूँ गलतियाँ की होंगी, वो अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ ना करूँ. क्योंकि एक इंसान की जो तख्लीक का जो हिस्सा है वो ये भी है कि आप इवॉल्व करते हैं एज ए ह्यूमन, और आप अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं अगर आप सिविलाइज्ड हैं. तो अगर हम सिविलाइज्ड हैं तो हमें धक्का पेली और आगे होना और नज़र आने की सियासत और चप्पलिश से निकलना पड़ेगा. हमें आगे बढ़ना है तो अपने कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आप ख़ुद ब खुद नुमायाँ हो जाए. उसकी कोशिश जारी है और चाहती हूँ कि अपना जो अब जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अपनी जगह सेटल हैं, तो मेरी जो अगली जितनी भी ज़िंदगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के नाम डेडिकेटेड है. अल्लाह से दुआ है कि जो भी मेरे अंदर अगर कोई अच्छाइयाँ हैं, कोई पॉजिटिविटी है, तो उसको यूज़ करे इस मुल्क के लिए, क्योंकि मेरा मुल्क यही मेरी मट्टी है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी शौक़ है और यही मेरी मोहब्बत है. ड्रामे ज़रूर देखती हूँ क्योंकि मुझे ड्रामों का शौक़ है. अगर ड्रामे में सिर्फ अपनी अम्मी के साथ बैठ के देखती हूँ जब वो उन घर पे होती हूँ, एंड आई लव दोज ड्रामा. फिर मैं सुल्ताना आपा से दोस्ती है तो उन्हें फ़ोन करके बताती हूँ कि आपके जो गाड़ी चला रहा था हीरो, उसने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, तो प्लीज़ लगवाएं बेल्ट. तो फिर लगने लगी बेल्ट, क्योंकि हमारे यंग लोग उन हीरोज़ को देखते हैं. फिर औरतों को जो थप्पड़ मारने का रिवाज है उस पर हमने बहुत बात की कि भाई, फिर औरतों को जो सुपरलेटिव एक पर्सनैलिटी बनाने की हमारे यहाँ बात होती है. औरत बड़ी एक बहुत अजीम औरत है. देखिए, हम भी इंसान हैं, खुदा के वास्ते हम अज़मत को छूना चाहते हैं जैसे मर्द छूना चाहते हैं, मगर हम सब अजीम नहीं हैं. हमें एज ए ह्यूमन लिया जाए, एज इंसान लिया जाए, गलती का पैकर लिया जाए, हमें भी माफ़ किया जाए जैसे मर्दों को मर्द जो है गलती करके आता है हम सब माफ़ कर देते हैं, हमारी ये गलती माफ़ कोई नहीं करता. खुदा के वास्ते हमें भी इंसान समझिए, हमें भी माफ़ कीजिए, हमें मौका दीजिए अच्छी तरफ जाने का, अच्छाई के रास्ते को इख्तियार करने का. यही आप लोगों से इल्तिजा है, मर्दों से, भाई बेटे और वालिद और चचा और मामू, ये सभी लोग मिलके तो कुनबा बनाते हैं. इन्हीं की प्रोटेक्शन में हम बड़े होते हैं और इन्हीं की प्रोटेक्शन की वजह से हम कुछ बनते हैं. तो अपनी बच्चियों को, अपनी ख़वातीन को, अपने साथियों को वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दीजिए जिसके बाद वो 52% आबादी या 50% आबादी जो ख़वातीन की है वो कुछ ना कुछ करके दिखाए, अपना बेहतरीन हिस्सा दें. जब आप घर में औरत को उसका हक़ का पैसा देते हैं तो घर में अच्छा फर्नीचर भी वो लाती है कम पैसों में, उसे सजाती भी है, आपको अच्छा खाना भी देती है, स्कूल की फ़ी भी जाती है, बीमारी के लिए भी कुछ पैसे बचा के रखती है, और फिर घरों में कोई शादी होती है तो वो भी कमेटी डाली होती है कि मैंने इसके लिए. तो ये देखिए, औरत का एक अल्लाह ताला ने ख़ास कैरेक्टर बनाया है, उसको बेहतरीन तरह से आप लोग इस्तेमाल करें, बेहतरीन तौर पे उसको एक्टिविटीज़ दीजिए, उसको एक प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल कीजिए. देखिए आपका मुल्क कितना ऊपर जाएगा इंशाल्लाह. आपने औरतों की बात की, मेरे दिल को छू गई. आप ऐसा कानून क्यों नहीं लेके आती कि जो मर्द है वो हर मर्द 2 शादियां करे ताकि मर्द खुश हो और जल्द से जल्द, यानी कि 18 साल का बच्चा हो वो शादी कर ले. हम लोग 30 साल में पहुंच जाते, शादी नहीं होती. ऐसा कानून आप लाएं. अब आपने अपने दिल की बात की. देखिए, मर्द कभी भी खुश नहीं होता,
دو شادی ہو جائے گی تو وہ ساری دونوں خبیث لگنے لگیں گی اسے, پھر اس کو دو دوسری چاہیے ہوں گی, ایک اور سیٹ چاہیے ہوگا. پھر ایک ہی بار 4 کا ہی آپ قانون لیں. ایک ہی پہ اکتفا کرے اور تمیز سے چلے, خوش رہنا سیکھے, جو مل گیا اس پہ گزارا کرے. ہمیں کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بس اب تمہیں تو بس اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے, تمہاری قسمت, تو بھئی تو اس کی قسمت ڈھونڈ لے, 35 سال کا ہو جائے 50 سال کا ہو جائے, جو ڈھونڈے تو پھر اسی کے ساتھ رہے. مرد کے لیے خیر ہے وہ دوسری شادی کر لے, عورت اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی رہے. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کوئی اصول نہیں ہے جو عورت کو دوسری شادی سے روکتا ہو یا طلاق سے روکتا ہو, مگر یہ پسند نہیں کیے گئے, یہ پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں دین میں کہ آپ طلاق کا لفظ استعمال کریں یا طلاق کا جو حق ہے وہ استعمال کریں. مرد 4 شادیاں تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں مرد 4 شادیوں کا صرف ایک یہی اصول جو بنا لیا نا مردوں نے, 4 شادیاں, سبحان اللہ. پھر وہاں حوروں کی لائنیں, کچھ نہیں ملے گا, یہی والی بیویاں وہاں حوریں بن کے ملیں گی. تو اس لیے پلیز ہارٹ اٹیک سے بچ جاؤ. دل کا کیا کریں؟ دل اس میں لگاؤ, اللہ کی اس میں لگاؤ, ٹی وی دیکھو, ڈرامے دیکھو, پاکستان کی کنسٹرکشن میں دل لگاؤ, ایسی باتیں کرو جس سے شاید زندگی کے اندر لوگوں کی تبدیلی آ جائے. جب آپ دل لگانے لگے, کچن میں جا کے تھوڑا سا آپ آملیٹ بنائیے, پھر فرائنگ پین بھی دھوئیے, پھر چیزیں بھی جگہ پہ رکھیے. نہیں کہ آپ نے آملیٹ بنا لیا, بڑا احسان کیا. یہ سارے کام کریں گے تو دل لگ جائے گا انشاءاللہ. نہیں, آپ کا لیڈر شادیاں کرتا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, عام عوام کرے تو مسئلہ ہے. میرے لیڈر نے ایک شادی تو ان کی جو تھی وہ ملک کی محبت میں چھوٹی, اور وہ یہاں نہیں آ سکتی تھیں کیونکہ یہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے کس طرح سے نواز شریف اور ان کے حواریوں نے ان کی بے عزتی کی. ہر ایک کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ اپنے ملک کی ایک مشہور خاندان کی خاندانی عورت تھی, اور اس نے اپنے شوہر کے لیے اسلام قبول کیا, اپنے آپ کو اپنا دین چھوڑا, اپنے بچوں کو اسلامی طریقوں سے پالنے کی پوری کوشش کی, اپنے شوہر کی ہر بات میں عزت دی. لوگوں نے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے, لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک آواز پہ کھڑی ہو جاتی تھی. تو پھر قوم کی خاطر یہ سیکریفائس ہوا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ مغربی قوم سے تعلق تھا ان کا, اور وہ نہیں ایسی سوچ رکھتی کہ میاں اور بیوی دور رہتے رہیں اور اس طرح سے زندگی ہو, یا تو چلے زندگی یا نہ چلے. تو وہ ایک کٹھن فیصلہ تھا, وہ کیا. پھر اس کے بعد ایک ضرورت تھی, اور دوسری بات ایک خوبصورت خاتون تھیں, وہ آئیں, اور پھر اس خوبصورت خاتون کے پیچھے کس قدر اندھیرا تھا وہ بھی آپ کو نظر آیا. کہ وہ بیسکلی دیکھنے میں تو کٹ اپ ٹو بی دا فرسٹ لیڈی لگتی تھی, مگر اندر جب نظر آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیا نکلی ہوں. اور ہم بہت چاہتے تھے کہ ان کو ایک اچھی ساتھی ملیں. ہم نے بڑی دعائیں کیں جب وہ ریحام سے ٹوٹا رشتہ, تو ہم نے سب نے دعا کی, یا اللہ اس کو, ہمارے لیڈر کو سکون ملے, کیونکہ ایک شخص جو اتنا سوچ رہا ہے ملک کے لیے, اتنا کام کرنا چاہتا ہے, اتنی جد و جہد کرنا چاہتا ہے, اس کو ایک اچھا ساتھی بھی ملے تاکہ اس کو گھر میں سکون ہو. دیکھیں ہم کتنا کچھ بھی کر لیں, اگر ہم گھر میں بے سکون ہوتے ہیں نا تو ہماری 10 چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو گھر میں سکون ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ شوقیہ شادیاں نہیں تھیں, یہ ضرورت کے تحت شادی تھی, اور ضرورت کے تحت تو بے نظیر نے بھی شادی کی تھی, مگر جس سے کہ وہ کس قدر اندھیرا نکلا یہ تو سندھ کے آدھے عوام جانتے ہیں, آدھے نہیں. تو میرے خیال میں بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں, بہت جلدی ہو جاتے ہیں, اور بہت دفعہ غلط بھی ہوتے ہیں. تو اگر ان کو نلیفائی کرنا ہے تو پلیز اس کو پہلے والے سے پوچھ لو کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو, کیونکہ ہمارے قانون میں ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے, تو اجازت لے لیں آپ. اس کی لائنیں اب مدھم ہو گئی, اس سے فرق نہیں پڑتا, اگر وہ جب بھی چاہے کورٹ میں جا سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے اس نے مجھے بغیر اجازت شادی کی ہے, تو پھر بھگتیے گا 3 مہینے کی جیل. میرے موکل بتا رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے بعد آپ کے ہسبینڈ دوسری شادی کرنے لگے. بھائی اگر وہ کر لیں گے تو پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا نا, تو دونوں کشتیوں کے آپ اجازت دے دیں, خیر ہے. نہیں, میں تو وہ اجازت نہیں دوں گی کبھی بھی. اگر انہوں نے 2 کشتیوں کا سوار ہونا ہے تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کشتی میں سوار ہوں گے. آپ نے نہیں اجازت دینی. پھر میں اجازت دے دوں گی کہ بھائی اگر تمہیں کوئی پسند آئی گئی ہے اور مجھ سے اچھی لگ رہی ہے, آئی ہوئی ہے اور انہیں پسند آ رہی ہے, ٹھیک ہے پھر جائیں, کریں, اجازت ہے. اجازت ہے, بالکل اجازت ہے. تو فلموں ڈراموں میں آپ نے خود کیوں نہیں کام کیا؟ آپ جیسے چہرے تو فلموں ڈراموں میں اچھے لگتے ہیں. مجھے جب میں کالج میں تھی تو مجھے آفر ہوئی تھی ایک سیریل کی,
اور اس وقت ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے مگر اجازت ہی نہیں ملی گھر سے. ہر چیز جو کہ ہمارے لیے بڑی زبردست تھی وہ گھر والوں کے لیے بڑی نا زبردست تھی تو اس لیے اجازت نہیں ملی کسی ڈرامے میں کام کرنے کی. کوئی گانا آتا ہے آپ کو؟ کوئی شعر آتا ہے آپ کو؟ گانے تو آپ نے بہت سنے, ایک اچھا سا گانا سنا دیں. گانے پتہ نہیں اس وقت تو کوئی گانا دماغ میں نہیں. کوئی شعر سنا دیں, کوئی 3 MNAs کا نام بتا دیں جو آپ کی اچھی دوست ہیں. ان میں پہلی کا نام عظمیٰ ریاض ہے. سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. اور جو 3 بہترین 3 تو بہت ساری لڑکیاں, ساری خواتین دونوں سائڈ کی مجھے پسند ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی, PMLN کی بھی خواتین بہت اچھی ہیں, اپنا کنٹریبیوشن دیتی ہیں ٹورڈز کنٹری. آپ کی 3 بیسٹ فرینڈ کون سی جو MNA ہوں, بے شک کسی پارٹی کی ہوں یا اپنی پارٹی کی ہوں؟ دیکھیے میری جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے, آپ کی بیسٹ کالیگس ہو سکتی ہیں, بیسٹ فرینڈس بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, مگر سیاست میں آپ کا کوئی بہترین دوست اس طرح سے نہیں ہو سکتا جیسے اسکول کالج میں ہوتا ہے, کیونکہ سب اپنی اپنی لائن پہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جگہ سے اوپر چلے جائیں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, مگر میری دوستیں جو ہیں اس میں اسما قدیر ہے, میری دوستوں میں یہ ہے اپنی عظمیٰ ریاض. عظمیٰ ریاض ہے. عظمیٰ ریاض آپ سے بہت زیادہ نہیں تو صرف اور صرف 60 سال ہی بڑی ہوں گی, زیادہ تو نہیں ہے بڑی. مجھ سے بہت چھوٹی ہے وہ. شی از مچ ینگر دین می. آپ کی ایج تقریباً کوئی 99 ہے. صحیح کہا آپ نے, میں 100 سال کی ہوں اصل میں. اور وہ 20 ایئرس کی. ہاں میرے خیال میں آپ کے بچوں کی طرح. بالکل. تو وہ کہتی ہے آپ تو مجھے لگتا ہے غزالہ کہ تم اگر میری بڑی بہن ہوتی تو تم مجھے بڑا رول کرتی. میں نے کہا میں نے تمہیں کبھی رول نہیں کیا, تم ہی کر رہی ہوتی ہو. بٹ اس کو لگتا ہے کہ شاید میں ڈومینیٹنگ کیریکٹر ہے میرا, شاید ہے کیونکہ میں سب سے بڑی ہوں اپنے گھر میں. حالانکہ کوئی ڈومینیشن چلی نہیں, مگر ایک ڈیمینر ہے, ایک لک ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ شاید میں ڈومینیٹنگ. کبھی ایسا ہوا کہ ایک روڈ کے اوپر زرتاج گل صاحبہ جا رہی ہیں, اسی روڈ پہ آپ جا رہی ہیں, آپ ڈرائیور کو کہو جلدی چلاؤ, انہیں کراس کر کے آگے جاؤ؟ ایسا میں کبھی نہیں کروں گی. جلتی نہیں؟ مجھے بہت پیاری لگتی ہے وہ, اور ہماری بہن ہے, چھوٹی بہنوں کی طرح ہے. آپ ساری MNA سے بڑی ہیں یا کسی ایک آدھے سے چھوٹی؟ عمران خان سے بھی 2 سال بڑی ہیں آپ. نہیں, بہت ساری جو MNAs ہیں مجھ سے بھی بڑی ہیں, مگر میں سب کا نام لیتی ہوں. کسی کو آپا واپا مجھے کہنا پسند نہیں آتا, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا بیٹا کہتی ہیں آپ؟ نہیں, میں کسی کو بیٹا بھی نہیں کہتی. ہم جو ینگ ہیں ان سے اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو اولڈر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کا کوئی اور ایکسپیرینس ہے, کسی کا اور, تو میں خیال میں سب کا نام لینا چاہیے کیونکہ ہم سب کالیگس ہیں. اب آخری سوال کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے آپ کو پہلا تحفہ کیا دیا تھا؟ یہ رنگ میری شادی پہ پہلا تحفہ یہی ہے. اور گھمانے کدھر لے کے گئے تھے؟ کبھی باہر گئی ہیں گھومنے پھرنے؟ جی بہت باہر گئی ہوں. یورپ ہم لوگوں نے بائی روڈ کیا, امریکہ ہم نے کوسٹ ٹو کوسٹ ڈرائیو کیا, اور ادروائز بھی میں اکیلے بہت ساری جگہ. عمرہ میں نے بہت کیے, میں نے حج کیا. حج میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا, عمرے میں نے بہت کیے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیے, بلاوے آئے تو چلے گئے. ابھی بھی کوشش ہے کہ جائیں, بلاوا آتا ہے تو جاتے ہیں. میں تو سب سے کہتی ہوں کہ بھائی ایک دفعہ دل میں ارادہ کرو, کوشش کرو. خود بھی میں تم سے بھی کہہ رہی ہوں کہ کوشش کرو کہ اللہ مجھے بلا, پھر دیکھو انتظامات کیسے ہوتے ہیں, کیونکہ انتظام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, وہ انتظام کرتا ہے. ہم تو بیٹھے رہ جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے احرام بھی نہیں خریدا, صبح لے کے بھاگنا ہے. تو یہ جو اللہ کے گھر جانے کا ذمہ داری ہے وہ اللہ کی ہے. باقی یہ کہ بہت پوری دنیا میں بہت جگہوں پہ ٹریول کیا, جیسے میں نے آپ سے کہا ایجپٹ اور جارڈن گئی, UK کئی دفعہ گئی, امریکہ کئی دفعہ گئی, اور بہت شوق ہے ہانگ کانگ جانے کا, بہت دل چاہتا ہے آسٹریلیا جانے کا, بیکاز آسٹریلیا کی ایک اور ڈائنامکس ہیں, تو بہت شوق ہے مجھے آسٹریلیا اور ہانگ کانگ جانے کا. لیٹس سی, جب موقع ملے گا جائیں گے ضرور. اس بار ورلڈ کپ کون جیتے گا؟ ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ پاکستان جیتے, اور جیتا کوئی اور ہے. چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں, ینگ جو ایتھلیٹس ہیں, اسکولس کے اندر مواقع ملیں ان کو,
इंटर स्कूल कंपटीशन हो, इंटर कॉलेज कंपटीशन हो, और फिर वहाँ से ग्रूम होके वो निकलें. हमारे तो बेचारे बच्चे स्ट्रीट्स पे खेल रहे होते हैं और वहीं से बहुत सारे आपको पता है टॉप स्टार्स निकले क्रिकेट के. मगर असल ग्रूमिंग जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की है, जो रोल कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल्स को अपनाना चाहिए और उसको सीरियसली लेना चाहिए. बिकॉज़ फिर आपका बच्चा जब स्टार बनता है तो कितनी खुशी होती है. आपका स्टूडेंट जब फुल मार्क्स लेकर आता है तो टीचर को कितना मज़ा आता है. मैंने टीच किया है 7 साल और मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो किसी वजह से बिल्कुल यानी 3 मार्क्स से या 4 मार्क्स से फ़ेल हो रहे थे. मैं उनकी बढ़ा देती थी नंबर, तो मुझे बड़ी डिस्कशन करनी पड़ती थी प्रिंसिपल से कि क्यों बढ़ाए, इसको फ़ेल होने दो. मैं कहती थी मुझे इतनी अज़ियत होती है कि अगर वो 2-3 नंबर ही तो हैं, अगर चलो 15-20 नंबर हैं तो अलग बात है. 2-3 नंबर से अगर कोई पास हो रहा है उसे ग्रेस मार्क दे के प्रोबेशन पे कर दो 3 मंथ्स, ताकि बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो. क्योंकि ये बड़ी एक मेजर एक टीचर का एक बच्चे के साथ जो एक रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत अहम होता है. जैसे माँ का बच्चों से होता है, उससे ज़्यादा टीचर का होता है. बिकॉज़ बच्चे अपनी चीज़ें आके टीचर को ज़्यादा बताते हैं बनिस्बत माँओं के. तो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए एज अ टीचर, मोहब्बत देनी चाहिए, और अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना चाहिए. आप माँओं की तरह हैं. टीचर्स बैठ के स्टाफ रूम के अंदर बातें करती हैं, किसी एक बच्चे को उठा लेती हैं और हाँ वो तो बड़ा बदतमीज़ है, वो ये है, वो ये करता है. भाई कोई वजह है उसकी ज़िंदगी में, उसको देखो और उसकी इस्लाह करो. तुम्हारा काम इस्लाह करना है, उसको ख़राब करना है. तो ये रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचर्स का. 14 अगस्त को आपने अक्सर देखा है लोग बाहर आते हैं रोड्स के ऊपर, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह वन व्हीलिंग करते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं की. मगर ये है कि मुझे 14 अगस्त पे मेरे पास मैंने बहुत बड़ा झंडा बनाया था. हमारा एक कनाल का घर है, तो उसका जितनी भी विड्थ थी उतना बड़ा झंडा हमने बनाया. आप ऐसे बाइक चला लेते हैं? नहीं, आई एम नॉट वन ऑफ दोस एडवेंचरस वंस. नहीं तो सीखने का दिल चाहता है. नहीं, मुझे कितना अच्छा लगेगा पार्लियामेंट रोड के ऊपर गजाला सैफी एम ने वन व्हीलिंग करती हुई यूं क्रॉस करती हुई जाए, कितना अच्छा लगे. चैलेंज है तो फिर मैं करूँगी. अगर ये चैलेंज है तो फिर हो जाए, फिर होगा यहाँ ऑफिस से चलाते हुए वहाँ पहुँचूँ. बहुत शुक्रिया जी. A1 TV के तवज्जुह से पूरी कौम को कोई पैगाम दे. देखिए, मैं पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान हमेशा की तरह जब भी कोई ऐसी तंग गली से निकल रहा है, और इस वक्त कौम अगर मुत्तहद होके एक साथ मिलके इस मुश्किल का से गुज़र कर ले, तो हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे की तरफ नहीं. हम रोशन ख़याल पाकिस्तानी हैं और रोशनी को अपनाएंगे इंशाअल्लाह. बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का. ये थी गजाला सैफी. बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इनके साथ प्रोग्राम करके. इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में. तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.